بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو حرام معاملات یا حرام ڈیلنگ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے شراب بنانے کے لیے انگور یا کھجور بیچنا، یا بت یا صلیب بنانے کے لیے لکڑی یا کوئی اور چیز بیچنا۔ تو در حقیقت اصل موضوع اس گفتگو کا کہ حرام کام کے لیے ایک را میٹیریل کو سپلائی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز کہ جو حرام میں استعمال ہوتی ہے تو وہاں پہلے ہم نے بیان کیا کہ وہ بنانا صحیح نہیں ہے، وہ بیچنا صحیح نہیں ہے، وہ خریدنا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے کام کرنا صحیح نہیں ہے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ بھی صحیح نہیں ہے، اس کی مارکیٹنگ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر کیا موضوع ہے؟ اس گفتگو میں ہمارے موضوع ہے کہ ہم انگور بیچ رہے ہیں، لیکن کس کو بیچتے ہیں؟ جو شراب بناتا ہے۔ ہم اپنی گاڑیاں کرائے پہ دے رہے ہیں، کس کو؟ شراب کی کمپنی کو۔ تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ انگور بیچنا ہو یا کھجور بیچنی ہو یا وہ پھل بیچنے ہوں کہ جن سے شراب بنائی جا رہی ہے، اور ہم یہ بیچیں شراب کے لیے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم مارکیٹ میں ہیں اور لوگ لے جاتے ہیں، اب وہ کھاتے بھی ہیں، ممکن ہے وہ شراب بھی بناتے ہوں، لیکن ہم مخصوصاً یہ کسی کو دیں شراب بنانے کے لیے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم لکڑی کے تاجر ہیں، لکڑی لے جاتے ہیں لوگ ہزار کام کے لیے، اب کوئی لکڑی لے جا رہا ہے مخصوصاً بت بنانے کے لیے، تو یہ لکڑی بیچنا اس بت بنانے کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینے کے لیے ہم مددگار ہو رہے ہیں، تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سلیب بنانے کے لیے لے جاتا ہے تو یہ کام بھی جائز نہیں ہے۔ تو کثرت سے ہمارے روایات ہیں شراب کی مذمت میں، اور ان میں سے بعض روایات میں تفصیل سے ذکر ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے شراب بنانے والے پر، خریدنے والے پر، اٹھانے والے پر، بیچنے والے پر۔ اسی طریقے سے جو انگور اگائے اس نیت سے کہ یہ شراب بنانے کے لیے، مثال کے طور پہ کسی کا باغ ہو اور وہ ڈیلنگ کر لے ایک شراب کی کمپنی سے کہ اس باغ کے تمام انگور میں آپ کو بیچوں گا، یہ ڈیلنگ حرام ہے۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو اس عنوان سے کہ شراب بنانے کے لیے انگور یا کھجور کو بیچنا یا بت بنانے کے لیے لکڑی یا اس کے را میٹیریل کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔